پونا گھنٹہ ٹھیک ہے نا یار ہاں ٹھیک ہے شام کے الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأيضا قال الله تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وأيضا قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشراف امتی حملۃ القرآن صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین، وقت کافی آپ کا یہاں مسجد میں گزر چکا ہے۔ مجھے احساس ہے ہمارے ساتھیوں کو ہماری تاخیر کی وجہ سے کافی پریشانی ہوئی ہے، کیونکہ یہ جو آدمی اس طرح کے پروگرام کراتا ہے یہ غم اور فکر ہم بھی اکثر دیکھتے رہتے ہیں، اس لیے میں اس پر معذرت کرتا ہوں۔ اتفاق سے وہاں تاخیر ہو گئی۔ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، جو فیصلے وہ کرتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے۔ صبح سے رابطے یہ تھے کہ انشاءاللہ ہم مغرب سے پہلے آ جائیں گے۔ ہمارے بھائی پیر حضرت مولانا اکبر ساقی صاحب 4 بجے مجھے فون کرتے ہیں کہ ہم آپ کی حسنین ہوٹل پر انتظار میں بیٹھے ہیں، آپ نے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ 4 بجے پہنچیں گے۔ بات تو یہ ہے، لیکن قدرت یہ تھی، اللہ کے فیصلے یہ تھے کہ ہم لیٹ آئے۔ آپ سے معذرت ہے۔ آپ مسجد میں ہی بیٹھے رہے ہیں جی، مغرب سے مسجد میں ہی بیٹھے رہے ہیں۔ کچھ اللہ رسول کی باتیں سنتے رہے ہیں، ذرا بولے نا، سنتے رہے ہیں، ذکر و اذکار کرتے رہے ہیں۔ آپ کا وقت ضائع ہوا ہے جی؟ الحمدللہ۔ میں تاخیر پر معذرت کرتا ہوں، لیکن میری تاخیر سے میرا خیال ہے کہ اللہ کے گھر میں آپ کا وقت زیادہ گزرا ہے۔ جناب آقا محمد مصطفیٰ اس طرح نہیں، صلی اللہ علیہ، سارے نبی کے عاشق بیٹھے ہو کہ نہیں؟ سارے درود کو عبادت سمجھتے ہو کہ نہیں؟
تو جب میرے آقا کا نام آئے تو پھر بخیلی کنجوسی نہیں ہونی چاہیے، گونج سے آقا کے اوپر درود ہونا چاہیے۔ آپ اپنے عمل سے یہ بات بتائیں کہ ہمیں نبی سے حقیقی محبت ہے۔ آپ اپنی دعاؤں میں، اپنی عبادتوں میں جب رب کے سامنے عبادت کر کے ہاتھ اٹھائیں، درود پڑھ کے، درود پر اختتام کر کے دنیا کو بتا دیں کہ ہم وہ ہیں جو آقا کے بتائے ہوئے ہر طریقے کو اختیار کرنے والے ہیں۔ نام آئے آقا کا تو، نام آئے آقا کے یاروں کا تو، نام آئے آقا کے اور اللہ کے دوستوں کا تو، دیکھو نا یہ سب ہے۔ یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہمارے بھائی حضرت مولانا اکبر ساکی صاحب تشریف فرما ہے، اللہ تبارک و تعالی ان علماء کو سلامت رکھے، انتظار کرتے رہے، اور ہمارے استادوں کی نشانی مولانا امتیاز خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے بھی استاد ہیں، اور ہمارے بزرگ ساتھی حضرت مولانا اکرم صاحب، اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اتنے دور سے یہ یہاں آئے ہیں، یہ ہمارے اکابر میں سے ہیں، دین سے اللہ نے ان کو محبت نصیب فرمائی ہے۔ میں ان حضرات سے دعا کروں گا، ہمارے نوجوان بھائی حضرت مولانا سلیم اللہ صاحب، اسی طریقے سے مولانا عدنان صاحب، مولانا شہزاد صاحب، یہ سارے حضرات ایک دینی تعلق ہے، دینی نسبتیں ہیں ایک ادارے کے ساتھ، جہاں سے ہمیں اللہ رسول کی باتیں معلوم ہوئی ہے، ان اساتذہ کے ساتھ جن سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے۔ اللہ نے یہ دینی محبت اور جوڑ رکھا ہے، جس کی وجہ سے ہم آپ کے سامنے بھی آج موجود ہیں، اتنے دور سے، نہ ہمارا کوئی یہاں پر کوئی نسبی رشتہ نہ کچھ، لیکن آپ اتنی محبت سے بیٹھے ہیں، تو معاذ کس کی وجہ سے بیٹھے ہیں؟ دین کی وجہ سے، اللہ اور رسول کی محبت کی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا یہ بیٹھنا قبول فرمائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دور دراز سے آپ کے دوسرے مہمان بھی تشریف لا چکے ہیں، ان کا بھی بیان ہوگا۔ آپ محبت سے، دلچسپی کے ساتھ، اس نیت سے کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اپنی زبان پر بھی تمہارے ذکر و اذکار اللہ کا نام ہونا چاہیے۔ وہ حدیث آپ نے اپنے علماء سے سنی ہوگی، جناب محمد مصطفیٰ آقا نے فرمایا، جس وقت میرے امت کے لوگوں، جس وقت جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو کھا پی لیا کرو۔ یہ بات کس نے فرمائی؟ دیکھیں، آپ کو اللہ نے جن علماء سے، ہمیں جن علماء سے اللہ نے نسبت نصیب فرمائی ہے نا، انشاءاللہ آپ ان کی زبانوں سے یا سنیں گے اللہ کی بات، یا سنیں گے محمد مصطفیٰ کی بات۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ جب جنت کے باغوں سے گزرو خوب چرو۔ دیکھو منع کر دو آپ ہی نے، دیکھ تقریر علماء مقررین کرتے ہیں، ہم تو سبق پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، پھوڑیوں پر بیٹھ کر، چٹائیوں پر بیٹھ کر، تو آپ نے تو اتنی اونچی جگہ مجھے بٹھا دیا ہے، کوشش میں کروں گا کہ جتنی اونچی جگہ پر آپ نے مجھے بٹھایا ہے، میں انشاءاللہ اتنی اونچی باتیں ہی آپ کو بتاؤں گا۔ ان باتوں کی وجہ سے تو یہ ہمیں اونچی جگہ نصیب ہوئی ہے، ورنہ ہم تو کیا ہیں؟ تو میں آپ کو اونچی بات بتا رہا ہوں، آقا کی بات اونچی ہے کہ نہیں ہے؟ جی میرے آقا نے، میری بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ میرے آقا نے فرمایا، جس وقت تم جنت کے باغوں سے گزرا کرو تو کیا کیا کرو؟ چر لیا کرو۔ مانا اکرم صاحب نے کیا ہے، چرنا جان رہے ہو نا؟ اب بکریاں چر رہی ہیں، گائیاں چر رہی ہیں، مجھیاں چر رہی ہیں، چر لیا کرو، کھا پی لیا کرو۔ جس وقت آقا نے یہ فرمایا نا، جنت کے باغوں سے گزرو تو چر چگ لیا کرو، بات جس کو فرما رہے تھے وہ سامنے کون تھے؟ بولو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج مجھ سے وہ بات پیغمبر کی آپ سن رہے ہیں،
یار کتنے وہ عظیم لوگ ہوں گے جو سامنے بیٹھ کر خود محمد کی زبان سے سن رہے ہوں گے. کتنے عظیم ہوں گے وہ جو سامنے بیٹھ کر دیکھ بھی رہے ہوں گے، سن بھی رہے ہوں گے. یہ سعادت آج کوئی کتب بن جائے، ابدال بن جائے، ولی بن جائے، جتنا بھی بڑا ہو جائے، یہ سعادت کہاں اس کو مل سکتی ہے جو مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھے ہوئے کائنات کے سردار کی باتوں کو اپنے کانوں سے سنتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ دیکھتے بھی ہیں. یار کتنا مزہ ہوگا کہ جب وہ کہتے ہوں گے آقا جب کہتے ہوں گے او میرے سننے والوں، اللہ اکبر، او میرے ماننے والوں، او عقیدت کے ساتھ آ کر میرے سامنے بیٹھنے والوں، کتنا مزہ ہوگا. کتنے وہ عظیم ہیں. منبر ہے، آقا بیٹھے ہیں، اللہ اکبر. آقا کی معیت تو اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے، اس سے جدائی تو دیکھو، جدائی دیکھو. بعد میں واپس آؤں گا، درمیان میں بات آ گئی ہے. آقا کی رفاقت، آقا کا دوڑ، آقا کا قرب کتنا عظیم ہے. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، علماء سے سنی ہوگی، جس وقت آقا مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہیں، کھڑے ہو کر دیتے ہیں، منبر نہیں بنا ہوا تھا، منبر نہیں بنا ہوا تھا، اور خطبہ دے رہے تھے ٹیک لگا کر. ایک کھجور کا خشک تنا ہے، ایک وہ ستون بنا ہوا کھجور کا خشک تنا، کھجور دا منڈا، کھجور دی لکڑ سکی ہوئی، اور وہ ستون ہے. اس کے نال کھڑے ہو کر میرا آقا خطبہ ارشاد فرمانا ہے. ایک عورت مطالبہ کرنی ہے، آقا تسی کھڑے ہو کے تقریر کرنے ہو، اگر اجازت ہوئے تو تھوڑے سے بیٹھنے کا انتظام کر دے. خوش نصیب ہے نا آج جتنے ممبر پہ بنتے ہیں نا، جتنے ممبر بنتے ہیں، ممبر پہ بیٹھ کے اللہ دا قرآن سنایا جا رہے ہیں، نبی دی حدیث سنائی جا رہی ہے، بزرگاں دیاں گلاں سنائیاں جا رہی ہیں، دین سنایا جا رہے ہیں. ثواب ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ میں اس ممبر پہ بیٹھا پہ ہیں، اگر اللہ دا قرآن سنا رہے ہیں یقیناً ثواب ہو رہے ہیں. لیکن وہ بڈھی اماں جس نے پہلا ممبر بڑھایا ہے، اس تے بیٹھ کے ثواب پانے والا تے سننے والے دا ثواب پہلا اس امینار میں رہا ہے. کہنے لگی آقا اجازت ہوئے تے بیٹھنے دی چیز بڑھا دے ماں. ٹھیک ہے بنا دو. جس کی قسمت میں جڑی سعادت آوے نا، اس سے ذہن میں گل آئی ہو رہی، کسی دن نہ آئی، ممبر بن گیا. گل جتوں چلی ہے نبی دی رفاقت، نبی دی دوستی، نبی دے نال بینا اٹھنا کتنا عظیم ہے. وہ کھجور سکی ہوئی، اور سکی ہوئی کھجور دا تنا، آقا ممبر بنیا نا، ممبر تے آ کے بیٹھ کے خطبہ شروع کیتا. حدیث پاک کے اندر آندا ہے کہ وہ کھجور دا تنا، وہ ستون جڑا ہے نا کھجور دا بنیا ہویا، وہ انج رونے لگیا جن بچہ رونا ہے. آقا اترے نا، نبی پاک علیہ السلام ممبر تو اتر کے جا کے تسلی دے کے فرمانے ہیں اگر تو چاہے تو میں ممبر چھوڑ کے تیرے نال آ جاواں، اگر تو اے چاہے کہ کل جنت میں بھی تو میرے نال ہوئے تے پھر گل کر کیڑی گل پسند دی. حدیث میں چاہتا ہے اس طرح چپ کرنے لگ پیا. جب بچہ رو رہا ہوئے نا تے سزکیاں بدی ہوندیاں نا تے آہستہ 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 چپ ہو گیا. حضور دے نال جوڑ اتنا پیارا ہے کہ وہ لکڑ بھی جدا ہونا برداشت نہیں کر رہی. اور دوستا ایک قرب رب نے اسا نصیب فرمایا. لکڑیاں تے اور بھی موجود ہیں نے،
او انسان کتنے خوش نصیب ہے کہ جنہ محمد دا قرب نصیب فرمایا، جنہ محمد دا بیان نصیب فرمایا، جنہ محمد دا دیدار نصیب فرمایا۔ حضور نے کی فرمایا کہ مسیح میں اللہ جنت کے باغاں میں تو جایا کرو تے کی کریا کرو، گل بھولی تے نہیں نا، کی کریا کرو، چر چگ لیا کرو، کھا پی لیا کرو، اور یار رسول، یاران مصطفیٰ، مقتدی مصطفیٰ، مریدان مصطفیٰ، شاگردان مصطفیٰ، حسنے نے اللہ دے نبی دنیا وچ جنت دے باغ ہے کتھے نے؟ دنیا میں جنت دے باغ ہے کتھے نے؟ گل میری سمجھ آ رہی ہے یا اردو ہی ہے کتھے نے؟ پوچھیا کس نے؟ یاراں نے، بولو بھائی، پوچھیا کس نے؟ یاراں نے، صحابہ نے، صحابہ کا معنی یار نے، اچھا صحابی دا معنی کیے میں؟ اور میرے یار نال کوئی اچھائی کرے، میرے یار نال ماں چنگا لگ سی کہ مندہ لگ سی، اور اگر میرے ساتھی تے میرے یار نال کوئی زیادتی کرتا ہے تے ماں مندہ لگ سی کہ چنگا لگ سی۔ وہ ذرا دیکھو تو سی کتنی عام جی گل ہے، وہ نبی دی یارہ نال بندہ کر سو تے نبی تو ساں پسند کر سی۔ کیا وہ حدیث نہیں پڑھی نے ترمذی شریف کے اندر؟ غور کرو، ذرا غور کرو، یاران نبی دا کتنا مقام ہے۔ جنازہ آیا نا، ترمذی اٹھا کے دیکھو، جنازہ آیا نا، آقا نے فرمایا میں ایسا جنازہ نہیں پڑھنا، میں ایسا جنازہ نہیں پڑھنا۔ آقا کیوں؟ کلمہ پڑھنا آیا؟ فرمایا اس واسطے اس عثمان نال بغض ہے، اس نے کی ہے عثمان نال بغض ہے، اس واسطے میں اس کا جنازہ نہ پڑھنا، کیونکہ عثمان نبی دا یار ہے۔ صرف اس طرح یار ہی نہیں، دورہ داماد ہے، بول چلو بھائی، دورہ داماد ہے، اسی واسطے سے نورین کہندے نے۔ بہرحال گل دوسری طرف چلی جائے، مسائل سمجھ آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ آیا کرو جنت دے باغاں میں دکھایا کرو۔ فرمایا یا رسول اللہ جنت دے باغ ہے کتے نے؟ جنت تو تساں دسیا، اساں قرآن بھی دسیا، تساں بھی دسیا ہے کہ قیامت قائم ہو سی تے پھر اتھے حساب و کتاب دین تو بعد اگر حساب و کتاب صاف نکل آیا تو تاں جنت ہے، اور جنت سے مرنا ضروری ہے۔ کیوں جی؟ جنت سے مرنا ضروری ہے۔ یا رسول اللہ تسی پہ آتے ہو کہ جنت دے باغاں چوں تساں مسئلہ سنیا اسی آیت الکرسی دے بارے دے اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یار حدیثاں سامنے آ وینیاں انہوں گل چھوڑی نہیں وینی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ ہر نماز تو بعد، فرض نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھنا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس سجدے سے رکاوٹ صرف زندگی دے دیاڑے نے، جدوں موت ہو سی تے کتے چلا ویسی جنت دے پہنچ گئے۔ تو میں جی گل آکھی پتہ لگنا ہے جنت سے کچھ لوگ اس راستے تے بیٹھے تھے نہیں مرو نہیں دیندے، مرو نہیں دیندے، انہوں نے ولی مرنے ہی نہیں۔ اور خدا دے بندہ ولی یہ مرنا نہیں تے جنت میں کیوں پہنچے ہے؟ مرن دے کہ جنت میں جاوے، رب دا وعدہ ہے کہ جنب انسان مرسی تے میں اس واسطے کر کے نیک سے کے رکھی جنت رکھی۔ بہرحال فرمایا کہ جنت تے باغ جس وقت آون تے کی کریا کرو۔ پوچھنے والا پوچھیا اللہ دے نبی دسو دنیا دے اندر جنت تے باغ ہے کتھے نے؟ آقا نے کی جواب دیتا؟ فرمایا کہ جنت تے باغ اے اللہ دے گھر جنہ مسجد آکھیا وینا ہے، جنہ کی آکھیا وینا ہے؟ مسجد آکھیا وینا ہے۔ اے اللہ دے گھر جنت تے کے نے؟
باغ نے۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ جنت کے باغ نے تے یہ دسو تسی تے پہ آتے ہو کہ کھا پی لیا کرو، چر چپ کنیا کرو، وہ کی شے ہوئے؟ میرے آقا نے فرمایا اتھے آیا کرو نا، یہ جنت تے باغ ہے، سبحان اللہ آکھو تواڈی غذا ہے، اللہ اکبر آکھو تواڈی غذا ہے، قرآن پاک دی آیتاں پڑھ لو تواڈی غذا ہے، اللہ اکبر الحمدللہ کہو تواڈی غذا ہے، اور درود پاک پڑھ لو تواڈی غذا ہے۔ میرے دوستو گل چلی ہے کہ تسی مغرب دے مسجد دے اندر بیٹھے پہ ہے ہو، اس تو گل چل گئی ہے وے، تسی صرف مسجد دے اندر نہیں، پیارے پیغمبر دے قول دے مطابق، فرمان دے مطابق جنت دے باغ دے اندر بیٹھے پہ ہے ہو۔ ہن جتنا محبت نہ لوے، بھوک لگی بھی ہے نے تے کھاؤ تے پیو، روح دی غذا بڑھاؤ، زبان تے تواڈے کلمہ ہونا چاہیے سبحان اللہ، زبان تے کلمہ ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ، زبان تے کلمہ ہونا چاہیے ماشاء اللہ، زبان تے کلمہ ہونا چاہیے الحمدللہ، شکر ادا کرتے جاؤ الحمدللہ کہ مالک الملک تیری توفیق نہ تیرے گھر دے اندر بیٹھے ہاں، تجھ نے توفیق بخشی ہے تو جنت کے باغ دے اندر آیا، تجھ نے توفیق بخشی ہے تو اے رزق نصیب فرمائی، جڑا رزق روح دی غذا ہے، جس واسطے کر جس نال روحاں طاقت ملنی ہے وے، جسمانی غذا دی تے ہر ایک کوشش کرنا ہے، روح دی غذا ہے، قرآن پڑھنا تے قرآن سننا، قرآن مننا، اللہ دے رسول دی گل سننا، اسا مننا تے اس تے عمل کرنا۔ تو بھائیو تسی بیٹھے ہو تہاڈا وقت ضائع نہیں ہویا، بلکہ کتنے بیٹھے ہوئے ہو؟ میں الان گل شروع نہیں کیتی، موضوع کے ہوئے تہاڈا معلم قرآن، ماشاءاللہ اشتہار دے پڑھیا نا، آج دا موضوع تے آج دا عنوان کے ہوئے معلم ہے، بولو معلم ہے، معلم نے مانا ہے استاد، استاد بھی کس نا؟ قرآن نا، استاد بھی کس نا؟ قرآن نا۔ سب تو بڑا استاد قرآن نا دے پہلا پہلا کون ہے؟ بولو بھائی، آیا سیرت معلم قرآن، سیرت اور ماں نظر آندہ ہے کہ یہ عنوان اس وقت سے رکھا گیا ہے کہ بچیاں نے قرآن پڑھے ہیں، بچیاں نے قرآن پڑھے ہیں۔ آج جنہ بچیاں نے قرآن پڑھے ہیں انہاں دی خوشی بے تسی آئے پہ ہے ہو اور جمع ہوئے ہو، اتنا انتظام کیتا گئے اور پڑھانے والے استاد بھی موجود ہے نے۔ میرے بھائیوں یہ استاد بھی کتنا عظیم ہے، اس پڑھنے والے بھی کتنے عظیم نے، جڑے آج 15ویں صدی میں قرآن پڑھون یہ کتنے عظیم نے، انہاں 14ویں صدی میں 15ویں صدی دا استاد پڑھان والا کتنا عظیم ہے۔ اور میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا محمد مصطفیٰ فرماندے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلم، قرآن پڑھانے والا، سکھانے والا اور سیکھنے والا، اللہ رب العزت تے پاک محمد پیغمبر فرماندے ہیں نے کہ ساریاں کولوں اساں بہتر بندہ اے ہی لگنا، ساریاں کولوں اے دو بندے اساں بہت بہتر لگنے ہیں۔ آقا فرماندے نے، آقا اپنے کولوں فرماندے نہیں، فرماندے نے رب نہیں گل پتہ لگنا ہے، رب ہی آکھنا ہے میرے سونیا تو نہ دس دے کہ سب تو چنگا بندہ میرے نزدیک بھی تے تیرے نزدیک بھی ہوے جڑا قرآن سکھاوے تے قرآن بولو کیوں؟ سب تو پہلے قرآن سکھانے والا میرا آقا ہے، جس طرح وہ سارے کو بڑا استاد ہے، پھر اس نے منصب تے بیٹھنے والا بھی سب تو بڑا عظیم بندہ بن گیا ہے۔ معلم قرآن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ دیکھ دنیا پہ اللہ پاک نے تیرے میرے تے کتنے احسانات کیتے نے اللہ پاک نے، لیکن جدو اللہ رب العزت ذکر شروع کرنا ہے سورہ رحمان دے اندر تو اس احسان اللہ پاک فرماتا ہے پہلے او انسانات تدا بڑھانا تے پیدا کرنا بھی تیرے تے احسان ہے، لیکن اس تو پہلے بڑا احسان تیرے تے ایوے الرحمن
اس رحمان دی رحمت دے اتے ذرا نظر تے کرنا، تم رحمان ذات علم القرآن، اس رب نے تدا قرآن سکھایا ہے، کس تے واسطے نال سکھایا ہے؟ بولو محمد ہے۔ بعد وچ فرمایا خلق الانسان، انسان بڑانا ذکر کیتا ہے بعد دے اندر قرآن دے سکھانے والے انعام تے احسان لو اللہ پاک نے پہلے بیان فرمایا ہے، پھر فرمایا علمہ البیان، اے بھی میرا تیرے تے احسان ہے، خدا قرآن سکھا کے قرآن دا بیان بھی سکھا چھوڑے ہے۔ کتنا خوش نصیب وہ بندہ ہے جسا قرآن دا علم آ جاوے، قرآن دا استاد تے معلم بن جاوے۔ اللہ پاک احسان جتلانے نے، جس طرح اللہ پاک نے اس احسان جتلایا ہے، اسی طرح معلم قرآن اول جو دنیا نو دیتا ہے اس نو بھی احسان کر کے جتلایا ہے، اور دس دیتا ہے کہ سب تو پہلے میں نے قرآن دا معلم اسی نو بنایا ہے۔ فرمایا لقد من اللہ، لقد من اللہ علی المومنین، او میرا اللہ فرمانا ہے ماں اپنی ذات دی قسمانے، لقد من اللہ، لقد لام بھی قسمیہ تاکیدیا، قد بھی تاکیدیا، گویا کہ اللہ دوریاں قسمہ چاہ کے فرماندہ ہے من اللہ، اللہ نے احسان کیتا ہے۔ مالک الملک کس سے احسان کیتا ہے؟ مکہ والیاں تے، مدینہ والیاں تے، عرب والیاں تے، نہیں فرمایا علی المؤمنین۔ کس سے احسان کیتا ہے اللہ نے؟ بولو کس سے احسان کیتا ہے؟ تسی سارے مومن ہے ہو کہ نہیں؟ صرف زبانی یا جی کہ اے نہ ہوئے نا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، قالت الاعراب آمنا، کچھ لوگ آئے نا حضور کو دیاتی تے آن لگے اسی مومن ہیں جی، اور کچھ مدینہ دے اندر بھی کہنے لگے اسی مومنا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمنا۔ قرآن نے کیا کہا ما ہم بمومنین، یہ سارے مومن کرنے ہیں مننے نبی نہیں ایک نہیں آنے ایسی مومن نہ۔ اللہ نے پہلے ہی اللہ نے آگ چھڑائے ایتے آکھوڑ ایمان اس کا ہے نے جڑا اتھوں دلوں گل کرے اور اللہ دی توحید بھی منے، نبی دی رسالت بھی منے اور ختم نبوت بھی منے، اور نبیاں بہترین تے اعلیٰ معلم بھی منے، اور اس کی تعلیم دا اثر بھی بنے، اس کی تعلیم دا نبی معلم قرآن ہے کس واسطے؟ انسانہ واسطے، جنہ واسطے۔ انسانہ نے نبی کو نہ قرآن سکھیا کہ نہیں سکھیا؟ وہ بھی عظیم بنے کہ نہ بنے؟ جڑا آکھے نبی معلم تو ہے دے لیکن تیرے ہی سالہ کے اندر عجیب اتنا عجیب استاد کائنات میں اس کی مثال نہیں ہے کہ اس کی تعلیم دا صرف یہ کچھ اثر ہویا ہے کہ صرف 5 پاک ہوئے نے تو گویا اس کا ایمان وہ تو پہ آخرا مومن وہ کدو مان رہا ہے؟ اللہ تو فرمانے نے میں جب ایمان والوں تو احسان کیتا ہے کی کر کے احسان کیتا ہے اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میرا تواڈے تے احسان ہے ایمان والیو کہ میں نے تساں ایک رسول عطا فرمایا ہوئے۔ کون عطا فرمایا ہے؟ رسول عطا فرمایا ہے۔ اللہ کتھوں آیا ہے رسول؟
فرشتیاں وچوں بھیجئی جنہاں وچوں بھیجئی یہ بھی تے جھگڑا پہ گیا کہ وہ نوری ہے یا کی ہے اللہ پاک فرماندے نے میرا احسان ایمان والیاں تے میں رسول بھیجیا تے من انفسہم انہاں دے وچوں بھیجیا کہ ہوروں باہروں نہیں آندا کسی مخلوق تو جڑے نور تو پیدا کیتے نے میں تے انہاں اس اپنے رسول دا غلام بڑا چھوڑیا ہے وے او تے خادم بن گیا ہے وے نوری میرے محمد الرسول اللہ دے خادم نے آپ علیہ السلام انسانیت کا نہیں بلکہ ساری کائنات دا تاج نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے رسولان دا تاج نے ساری کائنات دا تاج نے انسانہ دا فخر ہے نے انسانہ دا فخر ہے نے خود فرما دینے کہ میں بھی بنی آدم بچوں ہے وہاں آدم دی اولاد بچوں ہے وہاں صرف اولاد ہی نہیں آدم دی اولاد دا میں فخر ہاں آدم دی اولاد دا میں پتہ نہیں لوگوں نے جھگڑے کتوں پالے اللہ پاک فرما دینے تواڈے وچوں بھیج کے میں نے رسول تواڈے تے احسان کیتا ہے اور اس کی ڈیوٹی کے لا دیتی ہے من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ میرا رسول آیا ہے بڑا احسان پڑھے تے ہوئے وہ کام کی کر رہے یتلو علیہم آیاتہ آیتاں میری نے پڑھ پڑھ کے سنانا میرا سونا محمد ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم قرآن پاک دے پڑھنے نالی تعلیم دے بعد دی گل ہے قرآن دے پڑھنے نال محمد دی آواز تو قرآن سننے نالی سننے والے تے دیکھنے والے پاک بنی جاندے نے یزکیہم اگے جو علمہم الکتاب معلم ہونا بعد دے اندر میرے رب نے بیان فرمایا قرآن دا سنانا پہلے بیان فرما دیتا قرآن دی تلاوت پہلے بیان فرما دیتی اس واسطے کر کے کہ قرآن سمجھنے والا انسان جسا قرآن دا معنی بھی آندا ہوئے اگر نہیں بھی آندا تے قرآن اگر اچھے آواز تے لے نال پڑھیا جاوے تے یقیناً جو ہے قرآن اپنا اثر ضرور دکھا دینا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہاں دے سامنے محمد الرسول اللہ جنہاں وچ اللہ نے رسول بھیجے ہے جنہاں وچ اللہ نے رسول بھیجے ہے بڑا احسان تے انہاں تے ہویا ہے آیا سارے ایمان والے سے کر کے احسان بن کے اللہ کی طرفوں لیکن جنہاں نے پہلے دیکھے ہے جنہاں وچ ٹرے ہے تے جنہاں وچ پھرے ہے جنہاں نال بیٹھے ہے تے جنہاں نال گل بات کیتی ہے جنہاں نال کھانا کھادا ہے تے جنہاں نال کھانا کھلایا بھی ہے اور میرے آقا محمد الرسول اللہ کنہاں دے نال پھردے رہے کنہاں دے نال جہاد دے اندر گئے تعلیم واسطے گئے کنہاں نوں جمعے دا خطبہ ارشاد فرمایا کنہاں نوں نمازاں پڑھائیاں انہاں وچ آئے نے تے کتنے بڑے او ایمان المومنین ادھر آخنے میں مومنہ او مومن نہیں میں مومنہ او سارے آنے مومن میں مومنہ او ابو بکر مومن نہیں جس کو پہلے نبی آیا عمر مومن نہیں اللہ اکبر فلاں مومن نہیں اللہ پاک فرماندے میں تے احسان کرنے میں پہلے ذکر کیتا ہے وہ جنہ دے اندر آیا ہے وہ سب تو بڑے مومن المومنین یتلو علیہم آکے ایمان والیاں وچ آیا ہے ایمان والے بن گئے
اور جس وقت اللہ دے نبی نے قرآن سنانا شروع کیتا ہے یتلو علیہم آیاتی، قرآن شروع ہو گیا، سن دے گے تے یزکیہم، پاک ہون دے گے، پاک ہوندے گئے۔ اب پاک ہو کے آئے، آکے صفحہ دے اندر بیٹھ کے معلم سیرت، معلم قرآن، معلم نے اپنا کام شروع کر دیتا، مسجد بنا دیتی، صفحہ بنا دیتا۔ اب قرآن دی کلاس لگ گئی، پڑھنے والا صدیق ہے، سکھنے والا عمر ہے، سکھنے والے عشرہ مبشرہ ہیں، سکھنے والے وہ بیت رضوان والے نے، سکھنے والیاں وہ عورتاں نے جنیاں محمد الرسول اللہ دی نال کلمہ پڑھ دیا نے، صرف کلمہ ہی پڑھ کے بیغم نہیں ہو گیا، جسم بھی ٹکڑے کرا دیتے نے۔ اگر پاک نہیں ہویاں، وہ پاک نہیں ہوئے تے جسم کیوں ٹکڑے کروا دیتے؟ اگر پاک نہیں ہوئے تے انگاریاں تے لیٹ کے بھی احد کرنے والے، انگاریاں تے لیٹ کے بھی، سولی تے چڑھ کے بھی محمد دا نام بلند کرنے والے، نبی دا نعرہ بلند کرنے والے، اگر وہ پاک نہیں ہے تو اتنیاں قربانیاں انہاں کس واسطے دے چھوڑیاں میں؟ من اللہ علیہم اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ دے پاک نبی معلم نے قرآن دی نال تشریح دے۔ قرآن دی تشریح کیا ہے؟ حدیث نبوی ہے۔ قرآن دی تشریح کیا ہے؟ بولو بھائی، یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آقا علیہ السلام جس وقت دنیا تو جا رہے ہیں، حجت الوداع دے موقع تے سارے انو خطاب کر کے پوچھیا، دسو میں نے اللہ دا دین، اللہ دا حکم جڑا ما آیا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، دسو میں نے پورا پہنچا دیتا کہ نہیں؟ سب نے کیا کیا؟ وہ آکھنے والے 2 4 5 یا آکھ دے آنے جواب بچو، آقا پہنچایا ہی نہیں ہے، پہنچانے دا حق ادا کر، پہنچانے دا حق ادا کر چھوڑے، پورا پہنچائی، بولو پورا پہنچائی، کیونکہ پورا بھی اج ہی ہو گیا ہے۔ الیوم لکم دینکم واتممت علیکم، اتھے ہی آیت نازل ہوئی، اتھے ہی آیت نازل ہوئی۔ اور حجت الوداع ہے، 10 ہجری ہے، 3 مہینے تقریباً بعد میں محمد اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے، اور اس وقت اللہ رب العزت نے فرما دیتا، سونیاں آدم تو نظام شروع کیتا ہے، 1,24,000 کموں پیش بھیجے ہے نے، آج تیری 23 سالہ زندگی بھی نبوت والی پوری ہو رہی ہے، تو میں اعلان کرنا وہ جرا کام اتھوں شروع ہوا ہے، آج پورا کر چھوڑے، آج پورا کر چھوڑے ہے، اور پورا بھی کر کے نال صرف یہ نہیں آکھیا مکمل ہویا ہے، اتممت علیکم، پورے دا پورا ہو گیا، کوئی کمی باقی نہیں رہی، اور نال رضیت لکم، رضیت، میں نے اس ہاں تواڈے سے پسند بھی کر چھوڑیا۔ آقا نے یعلمہم الکتاب شروع کی تھی، تعلیم شروع کی تھی، کس چیز کی تعلیم ہو رہی ہے؟ یعلمہم الکتاب بولو، معلم سیرت، معلم قرآن، اور نہ ضرور آکھو معلم قرآن، معلم حدیث، معلم سنت، یہ ضرور ہے۔ کیوں؟ حدیث پاک جو ہے قرآن دی تشریح ہے۔ میں ایسا چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، اپنے شیخ القرآن مولانا ساکی صاحب، میں نے اپنے استادوں کو بھی سنے ہیں، اور ان جی گل ہے
اج دی گل میں نہیں کرنا. ساڈے علماء دیوبند دے اندر اپنے اپنے اللہ نے بڑے بڑے ہیرے پیدا کیتے. شیخ الاسلام دا لقب بھی آیا ہے، شیخ الہند دا لقب بھی آیا ہے، قاسم العلوم دا لقب بھی آیا ہے نا. لیکن شیخ القرآن آیا ہے ادھروں تے صرف کس واسطے آیا ہے؟ غلام اللہ خان واسطے کر کے. ہن تے میں دو ٹکے آنا تے شیخ القرآن مسئلہ ہی خراب ہو گیا. پوری تاریخ علماء دیوبند دی پڑھو. پہلے بڑے بڑے مفسر گزرے. شاہ ولی اللہ تھوڑا مفسر ہے، تھوڑا محدث ہے. شاہ عبدالعزیز تھوڑا مفسر ہے، تھوڑا محدث ہے. لیکن لقب یہ نہیں چلیا بھائی. چلیا تھے شیخ استاد مولانا عبدالسلام صاحب اپنے لطیفیاں میں آج سننے یار اساں کتھے ہی رہے ہوں تو چنگی گل ہے. شیخ القرآن رحمہ اللہ فرمانے ہوں نے سن جڑی میں گل کر رہا ہوں کہ حدیث قرآن دی کیا ہے. بعد لوگاں دھوکا ہو گیا. ساڑھے حضرات جس وقت آتے ہیں نا قرآن قرآن تو آتے نہیں، دیکھو جی حدیث کا نام ہی نہیں کرتے. اس واسطے کر کے میں بادب علماء کی درخواست کرتا ہوں جیسے قرآن کا نام لو تو حدیث کا ضرور لو. دوسرے لوگوں کی تائید بن دی جو انہوں نے حدیث کا انکار کر چھوڑے. الحمدللہ ساڑھے اکابر علماء دیوبند چاہے جس تنظیم نہ لگے اشاعت التوحید ہوئے یا دوسری کوئی جماعت، سارے دے سارے حدیث تے حجت ہونے تے اتفاق رکھ دینے اور حدیث تے انکار دے ہوتے کفر دا فتوہ لاتے. کیوں؟ اساں کتاباں شروع کرنے ہیں شاشی تو شروع کرنے ہیں نا تے آہنے ہیں وہی دیاں دو قسمہ نے. ایک وہی ہے جلی جڑی قرآن دی صورت بچے، ایک وہی ہے خفی جو محمد دے فرمان دی صورت بچے. اب بھی وہی ہے وہ بھی وہی ہے. تو قرآن دی تشریح حدیث ہے. میرا شیخ میرے استادوں کا استاد سارا دادا استاد جنہوں نے دیکھا ہے وہ ہی بات سمجھ سکتے ہیں، جنہوں نے سنے ہیں وہ سمجھ سکتے. شیخ کے شاہی میں نے بعض جگہ ایسی جگہ ساکی صاحب جانے کا موقع ہے جا کے حیران ہو جانے ہیں. بعض جگہ تے گئے ہیں تے جا کے اپنے گڈی تو لینے ہیں یار کتھی کہنا دے وہ تھکا چھوڑے ہیں. تاکہ خبر ہے ملی ہے تسی آج گڈی تے آئے ہو تے تھک گئے ہو. میرا شیخ تے آیا سی سپیکر پہ چاہ کے پیدل آیا تھا. شیخ تو پیدل چل کے اللہ دا پیغام سنان واسطے، تعویذ سنان واسطے، نبی جان دی شان سنان واسطے کر کے دنیا آتی نبیان نہیں بندا. سن 1973 دے اندر میں نے پہلی تقریر سنی انہوں نے میں حفظ کرنا ہے. ساڑھے ہری پور دے اندر کے ایک شادی دے موقع دے اپنے بڑیاں یاد رکھو تے بڑیاں دی محنت دے ہوتے پانی نہ پھیرو، انہاں بدنام نہ کرو، اس طریقے جاری رکھو. تے دیکھو انہوں نے طریقہ کیتا ہے تے عوام وچ علماء وچ کتنا کم ہویا ہے. اور آج میں ایک توحید کا بیان کرنا تھا اتنا عزتاں دیتیاں پیا نے اے مزے نہ سن دیتے ہیں وہ توحید تے انہاں بیان کیتی ہے. اس زمانے دے پہلا دور تو پہلا ہے اس زمانے دے اندر توحید بیان کرنے سے بندے نے اگر رکاوٹاں نے اس طرح چلتے پہ ہے نے نہیں آ سکنا، پابندیاں نے کچھ بھی ہے. پر اساں تے وہ بھی دیکھا ہے کہ شیخ پرکا پا کے لیت جلسے تے پہنچے ہیں. ساریاں پابندیاں توڑیاں. اور لوگ بعض جگہ تے یہ بھی دیکھے نا جمنے نا آخنے نے جی ذرا شیخ آخنے انشاءاللہ ذرا جی بہنے انہیں نا چاہتے ہو میں کی کرا میں قرآن کھول کے بیان کنجو نہ کرا. اور اس میں اسی نے اکثر
بریرے عمرہ دے بیٹھے پہ آنے وہاں تو ماں سارے سبق دینے نے صوفی مثبت 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 میں مثبت کتھوں کراں پہلے رب نے شروع ہی نفی تو کیتا ہوئے وہ آدھے لا میں کھڑا کدھر چتیر لا بدستاری جو تیرے لا بس استاری بیا تنہا غمداری میں نظر آندہ ہے کہ شیخ کے سامنے یہ بھی کسی بزرگ دا شعر موجود ہے اس واسطے کر کے ہر جگہ ایک تلوار لا دی لے کے شیخ کھڑا ہونا سی کہنا جو تیرے لا الہ الا اللہ جو تیرے لا بدستاری بیا تنہا غمداری مجو از غیر حق یاری کلا فتح اللہ شیخ قرآن فرمانے آنے اللہ رب العزت نے اس امتاں دو قرآن نصیب فرمائے جی میں گل کر رہا کہ حدیث قرآن دی تشریح ہے محمد الرسول اللہ معلم یعلمہم الکتاب والحکمت آخر خطبے دے اندر فرمایا میں جا رہا ہوں دو چیزاں دے کے جا رہا ہوں ایک قرآن ایک اپنی سنت دے کے جا رہا قرآن بھی مضبوطی نہ رکھا میں رکھو سنت بھی مضبوطی نہ رکھا میں رکھو نہ شرک دی طرف جاسو نہ بدعت دی طرف جاسو گمراہ نہ ہو سو قرآن تو نکل گیا سنت نکل گئی تو شرک بھی آ جاسی سنت نکل گئی تو بدعت بھی آ جاسی اللہ پاک دے پاک پیغمبر بھی آئے تھے معلم بر کے یعلمہم الکتاب والحکمہ شیخ دی گل تو سمجھانا چاہنا ماں شیخ نے فرمایا امتاں رب نے کتنے قرآن دیتے اب دنیا سوچنے لگ گئی دو قرآن آئے وہ شیخ فرمانے آنے آتے نے شیخ آنکھے ضرور محبت نہیں اللہ اکبر وہ جملہ تو سنو سے یقین کرو جس وقت میں انہوں نے تقریرہ سننا بھی ہیں تو ہن بھی کدے کدے آج ہوئی نا نا جڑے حضور دی محبت ہے نا تسی کون کرے سنو نا اے نواں طبقہ جڑا بیٹھا پہ آگے جدوں حضور دی صحابہ دا نا کندے نا صحابہ دا ذکر آنے نا آنے اور میرے نبی دے موتیو ہائے وہ میرے نبی دے موتیو یہ لفظ ہے شیخ القرآن وہ جڑے آتے نے نبیاں دا گستاخ ہے نبی دے نال لگنے والی شیاں صحابہ میں کیوں تعبیر کرنا ہے وہ میرے نبی دے موتیو ہے فرمایا کہ امت اللہ نے کتنے قرآن دیتے بولے تو نہیں ہوگا اب صبح ہو گیا دو قرآن ہیں میرے شیخ تعبیر کرنے میں آپ قرآن سنیں اور اپنے استادہ کو بار بار سنے فرمانے اندے سن ایک تے قرآن یہ ہے کتابی شکل دے اندر تواڈی الماری دے اندر تواڈی مسجد دے اندر تواڈے گھر دے اندر اور ایک قرآن وہ ہے جو کبھی مدینہ وچ نظر آتا ہے کبھی جو ہے میدان بدر دے اندر نظر آتا ہے کبھی جو ہے او احزاب دے اندر او کدال لے کے اس چٹانہ تروڑتا نظر آتا ہے کدے وہ محمد قرآن دی تشریح بن کے اپنے پیٹ دے دو پتھر بن کے صحابہ دے نال خندق کھوددا ہویا نظر آتا ہے سیرت معلم ہے قرآن سیرت محمد دی اور سیرت کا سب تو پہلا پہلو معلم قرآن قرآن دا پڑھانا ایک ہوندی ہے سورت پیغمبر ایک ہے سیرت پیغمبر سیرت کساں آختے ہیں لوگوں کا پتہ نہیں ہے سیرت نبی دا عمل نبی دا بولنا کس انداز نال نبی دا کام کرنا کھانا کھانا کس طریقے نال مسجد وچ آنا کڑے پیر نال جوتا پہننا کڑے پیر نال پہلے گھر دے اندر جانا تو کے انداز اختیار کرنا سلام کر کے جانا سلام یہ حضور دی سیرت ہے دسے نہ کر جاؤ تو کی کرو نکل جا واقعہ سنا ٹائم زیادہ نہیں ہو
بس کرنا مسئلہ کی ہے نبی دا حکم ہے نا گھر وچ جاؤ تے سلام ساڈے کول گرام ہی دے علماء سارے ادھر رہ کے آئے نے جانتے ہیں ساڈے اتنے قاری فریدون صاحب نے میرے ساڈے ہم اثر نے بڑے بزرگ بھی آدمی نے وہ اتنے نویں نویں گیا سی طلب علم میں بس اتنے مسجد کی ذمہ داری انہوں کو لئی میں بچے پڑھانا ہے تے انہاں لوکاں یہ مسئلہ دسیا نا کہ بندہ گھر جاوے تے سلام کر کے جاوے تے ثواب ہونا ہے نبی دا حکم ہے نبی دی سیرت ہے ساکی صاحب تو ایک ذمہ دار بندہ ہے نا ان پڑھ ہے بیچارہ تے لیکن ان پڑھ جڑا مسئلہ سمجھ جاؤ نا پھر اس تے عمل کر دینے جڑے ایسی والے علم ہونا آگے پیچھے ٹال دینے کچھ ہیلا کرنے نا وہ گیا نا اجون بابا نہ آیا سو خالد ذمہ دار ہے اللہ بخشی فوت ہو گیا گھر گیا نا وہ ہے وہ محلہ سارا جڑا آیا وہ اس محلے دووی بچے ہے جڑے اپنے آپ نے اسی عاشق ہیں مسئلہ یہ پتہ کوئی نہیں ہے انہوں نے جا کے گھر بڑھیا تے کیتا ہے السلام علیکم تے اگوں زنانی بھی بڑی عمران دی سو تے وہ آنی ہے قاری فریدون دے پیٹنے پیون ہن جنے زنانیاں سلام کرسوں وہ سیرت مصطفیٰ ہے اور اس سیرت ہی اپنانا امت حکم ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ سیرت مصطفیٰ ہے حکم خداوندی ہے کسی دا جنازہ پڑھنا سیرت مصطفیٰ ہے جنازے میں شریک ہونا سیرت مصطفیٰ ہے بیمار پرسی کرنا سیرت مصطفیٰ ہے حکم خداوندی ہے طریقہ کار بیان پیغمبر کا ہے حتیٰ کہ آپ نے تو یہودی بھی بیمار پرسی بھی کی تھی یہودی بھی بیمار پرسی بھی اسی دعوے بڑے کرنے ہیں ذرا کبھی گل ہوئے نا اس سے میرے نہ جو انشاءاللہ پتہ لگ سی نہ ساؤن چھوڑ سانسنا ہے اسی دعوے دار بھائی سیرت معلم قرآن قرآن سکھانا بھی نبی دی سیرت ہے قرآن پڑھنا بھی نبی دی سیرت ہے قرآن کا بیان کرنا بھی نبی دی سیرت ہے کھانا پینا پنے سانساں وچ بھی نبی دی بولو سیرت ہے اور کھانے دے وقت اپنے سامنے تو کھانا یہ بھی نبی دی سیرت ہے کھانے دے ویلے نال اور بندہ بیٹھا دے ہے وے تے دو کھجوراں ہون تے چاہ کے نہ کھانا ایک ایک چاہ کے کھانا یہ بھی نبی دی سیرت ہے اسی شادی حالہ میں جل رہے ہیں یہ کرنے ہیں خفا نہ ہوئیو شادی حال میں چلے گئے شادی کے روٹی کھانے ایسے کر کے نا جمعہ دا ملے تو میں پاہمیں کھا سکساں کہ نہ کھا سکساں پلیٹ اتنی پڑھ کے آنساں پاہمیں پجھے ساکھ چھوڑ ساں خیال کرنے ہیں نال نالے بندے دا قرآن کی آتا ہے گوانڈی دا خیال کر ساتھی دا اسے سے مویا کو کھا اتھو نہ چاہ ایسی سیرت ہے کیوں اساں آنکھیں دی نبی دی سیرت بھائی نبی دی سیرت ہے قرآن کی تلاوت نبی دی سیرت ہے آپ دے طریقے دے مطابق آزان نبی دی سیرت ہے آپ دے دسے و انداز دے مطابق روزہ یہ سیرت رسول ہے نا حکم اللہ نہ ہے لیکن طریقہ رسول اللہ نہ ہے اور آنکھیں دی میں اللہ دا حکم ہے نماز پڑھنا اور اس پہ طریقہ نبی دی سیرت ہے میں نماز منانا شروع کرنا میں کی کرنا نماز نبی دی سیرت ہے نا نماز منانے ہاں ویسی جی عبادت منائی جان دی یا کیتی بنی میری گل سمجھ نہیں آ رہی عبادت منائی جان دی یا بولو اگر منانا بھی کوئی عبادت ہو گیا نا بھائی تے صحابہ کو زیادہ نبی دا عاشق ہو سکتا ہی کوئی نہیں کوئی بھی مناؤنا آج تسی نکل پہ ہونا جی نماز منانے ہاں اے جا کے چوک میں
اسنین چوک میں جا کے آکھو جی سارے جسیال والے آئے ہیں کی کرنے ایسے نماز منانے سے کر کے آئے ہیں. چلو جی جمعہ منانے سے آئے, نماز زندہ آباد, نبی دی سیرت زندہ آباد, آقا مصطفیٰ زندہ آباد, کی کرنے ہو پہ جی نماز منانے ہیں پہ وہ ویسی جی اللہ غم منانے ہیں گھر دے اندر فوتگی ہو گئی ہے تے آکھے جی اسی غم منانے ہیں میں نے چوک وچ اور باہر نکلنے ہیں غم منانے ہیں پتر مر گیا ہے پتر مر گیا ہے. اللہ راضی چیسی یا خفا کیسی جی اور غم منایا نہیں جاتا خدا دے بندیا عبادت منائی نہیں جاندی عبادت کیتی جاندی یہ غم دل وچ ہونا انہاں آکھے اسی غم منانے ہیں انہاں نے آکھے اسی عبادت منانے ہیں. واہ شعر ہے دو ایک دین مکمل اللہ پاک نے دیتا الیوم اکملت لکم نماز اللہ نے حکم دیتا لیکن کنجو نماز اللہ نے پڑھ کے دسی پاک رسول نے پڑھ دی پڑھ کے دسی کس نے اذان اللہ نے دسی لیکن اگوں طریقہ کار کس نے صحابہ نو دسیا محمد الرسول اللہ نے آئی اللہ دی طرفوں ملک نازل من السماء آیا ہے اذان دے کلمات دسے نے محمد الرسول اللہ نے فرمایا اس طرح اذان دو اس طرح اذان دو. دیکھو اذان آخر تسی ختم کتے کرنے لا الہ الا اللہ میں نے کسی گل کر کے کہ نبی دی سیرت جڑی ہے اس کے اندر کتنی اہمیت ہے اور سیرت تو ہٹ جاوے سنت تو ہٹ جاوے بظاہراً کتنا ہی چنگا کام نہ نظر آوے وہ کسی بہت بڑا جملہ آکھیا نا بعض کم بعض ظاہراً بڑے جاندار ہوندے نے بڑے خوبصورت ہوندے نے شاندار ہوندے نے لیکن جاندار نہیں ہوندے بعض کم جڑے ہوندے نے شاندار وہ ہوندے نے لیکن جاندار نہیں ہوندے. مثال دیکھ کے نو اذان شروع کتوں ہو رہی بولو ختم کتے ہو رہی لا الہ تھی ہو رہی تھوڑے کول بھی تھی ختم ہو اچھا کلمہ پڑھو بندہ کوئی مسلمان ہونا چاہے کلمہ پڑھے تو کتنے تک پڑھ سی تے مسلمان ہو سی میری گل سمجھ آ رہی ہے سارے لا الہ الا اللہ محمد جب تک محمد الرسول اللہ دا بھی اقرار نہ کرے ساری زندگی آتا رہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دا اقرار نہ کرے مسلمان تھی منشی نہیں تھی لا نہیں تھی لا ان کا اذان تو بھی ختم ہوندی ہے لا الہ الا اللہ ان تک کتھے ہی ہے نا بولو ان تک اللہ آگے تو کوئی نہیں بولے ہوں اگر کوئی مثال دے طور پہ آخری جی کلمہ پورا کرنے ہیں بانگ کلمہ پورا کر کے ہوئے اس ہم تسی ٹھیک آگ سو یا غلط آگ سو او دے شور باوے اس بانگ دیتی اس آگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے صوفی صاحب بزرگ بڑے جوان اٹھ کھڑے ہوئے اساں تے ساری زندگی سنے ہیں حدیث یا کتاباں اگر نہیں پڑھیاں تے اس طرح تو سننے آیا ملک دے اندر دنیا دے اندر پھر کے آیا ساریاں جگہ دیکھا ہے کہ مسلمان دی اذان لا الہ الا اللہ تے ختم ہو رہی ہے پوچھیا تے فرمایا کہ چونکہ محمد الرسول اللہ نے اذان دے کلمات دے اندر انتہا جب کیتی ہے تے اتھے سٹاپ کر چھوڑے ہے بلال نے بھی سٹاپ کیتا ہے دسیا محمد نے عبداللہ ابن ام مکتوب نے بھی سٹاپ کیتے ہے سعد نے بھی سٹاپ کیتے ہے دوسرے معذنین نے بھی سٹاپ کیتے ہے اس واسطے جب نبی نے اتھے سٹاپ کیتا ہے ہون اگے بدنا اللہ پاک فرمانے نے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول اللہ کے رسول کو اگے نہ ود ہوئے اگے یہ ود کے تے آپ نے شور پانے لگ پے دیکھا نے نا جسیال والے محمد الرسول اللہ پڑھنے تو ڈکتے نے
تاں کہ او جی تاں کیڑی حرج ہے، محمد رسول اللہ ہی آکھیا نا، تاں کیڑی حرج ہے؟ استاد ساڈے فرماندے نے یہ لاہجیا فرقہ پتہ نہیں کتھوں نکل آیا ہے، جو مرضی کرے جنہوں یہ جی بدعت ہے پر بدعت حسنہ ہے، تاں کیڑی حرج ہے، تاں کیڑی حرج ہے؟ مرضی آوے تے شروع میں اضافہ کرے، مرضی آوے تے آخر کے اندر اضافہ کرے۔ بھائی دین نام اس کا نہیں ہے کہ اپنی مرضی کر، دین نام اس کا ہے، اسلام نام اس کا ہے، اس کے مصطفیٰ نام اس کا ہے کہ تیری مرضی کے اندر جو کچھ آ رہے ہے اس اپنی مرضیاں محمد دی مرضی تے قربان کر دے، نبی دی چاہت دے، نبی دی سنت تے قربان کر، اپنی مرضی نہیں۔ اور اسی میرے آقا نے اس طرح بیان فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنی ساریاں مرضیاں، اپنی خواہشاں اس تے تابع نہ کرے جو میں لے کے آیا ہوں، جو میں لے کے آیا ہوں۔ میرے بھائیو، معلم قرآن، بچہ نے قرآن پڑھے، عظمت پائی ہے، پڑھانے والے عظمت والے، قرآن عظمت والی کتاب، قرآن جس نبی تے آیا وہ نبی عظمت والا، قرآن جس طرح قیامت تک والے ہستے ہدایت، اسی طرح نبی بھی قیامت تک آنے والے ہستے ہدایت۔ جس طرح کتاب تو بعد کسی کتاب نے نہیں آنا، اس طرح محمد مصطفیٰ تو بعد کسی نبی نے، یہ سارا عقیدہ ہے۔ جس طرح یہ عقیدہ ضروری ہے کہ کائنات کے اندر اللہ وحدہ لا شریک ہے، میرے عزیز توحید تے نظمہ تھا سنائیاں نے کہ صرف کائنات کے اندر حاجت روا مشکل کشا ہے تو صرف کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ جس طرح اس عقیدے تو بغیر نجات نہیں، اسی طرح اس عقیدے تو بغیر نجات بھی نہیں کہ محمد اللہ دے سچے رسول اور خاتم النبیین ہے، اور اسی طرح انہوں نے سارے یار جو نے وہ بھی پاک ہیں۔ جب تک یہ عقیدے تے نظریے ٹھیک نہ ہو، نہ ساڑیاں عبادتاں قبول، نمازاں قبول، نہ حج قبول، ورنہ حج تے ابو جہل صاحب بھی کرنے سا، شاہ صاحب ابو جہل شاہ صاحب بھی کرنے سا، ابو لہب بھی کرنا سی، لیکن اس کے اندر عقیدہ توحید نہیں ہے، اس واسطے کر کے اس کی کوئی عبادت قابل قبول ہو۔ اللہ رب العزت آسان انہا عقائدہ میں صحیح کر کے اعمال سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ